بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی میت ایسی نہیں ہے جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت جس کی تعداد 100 کے برابر ہو، وہ اس پر نماز جنازہ پڑھے، وہ سارے کے سارے اس کے لیے سفارش کر رہے ہوں، مگر یہ کہ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس مسلمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بشارت ہے کہ جس کے جنازے میں 100 مسلمان شریک ہو جائیں۔ 100 مسلمان شریک ہو کر جب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایمان والا تھا، یہ مسلمان تھا، یہ تیرا بندہ ہے، یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ جب وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ یہ دعا ہے میت کے لیے، کیونکہ اس کی اگر ہم وضع پہ غور کریں تو دعا ہی ہے یہ، کیونکہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، پھر اپنی ضرورت کی دعا جو ہے وہ مانگی جائے۔ اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جنازہ میں اگر آپ دیکھیں تو نہ کوئی سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، بلکہ اس کو نماز کا جو کہہ دیا جاتا ہے وہ مجازن کہا جاتا ہے، ورنہ اصل میں یہ دعا ہی ہے۔ 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر میں ثنا ہوتی ہے، اللہ کی تعریف، دوسری تکبیر میں درود پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرنے والوں کو بخش دے، ہمارے موجودین کو، ہمارے غائبین کو، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، ہر ایک کو یا اللہ تو بخش دے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جامع ترین دعا وہ یہ جنازے کی دعا ہے، یعنی ایسی دعا ہے کہ اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، سب کے لیے اس میں بخشش کی دعا آ جاتی، چھوٹے بڑے، عورت مرد، زندہ مردہ، اور پھر آخر میں یہ مانگا کہ یا اللہ جو زندہ موجود ہیں ان کے لیے آپ اسلام کی زندگی عطا فرما، اور جو دنیا سے جا رہے ہیں انہیں یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، شاندار موت نصیب فرما۔ تو یہ دعا ہی ہوتی ہے، جانے والے کا ایک حق بھی ہوتا ہے کہ جنازہ، کیونکہ اب وہ جب اس کا آخری سانس اکھڑا ہے، دنیا سے ختم ہوئی کہانی، تب اپنا عمل بند ہو گیا، اب اپنے عمل وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ پچھلے ہی جو کچھ اس کے لیے کریں گے، دعا کریں گے، کوئی ایسی عمل کریں گے تو وہ اس کو فائدہ دے گا، ورنہ اپنے عمل کا کھاتا بند ہو گیا۔ تو اس لیے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے اللہ شرکت کرنے والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، کیونکہ میت جو ہے وہ بخشی بخشائی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی مسلمان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چلتے چلتے کون سی نیکی کروا لیں جس سے اس کا بیڑا پار ہو جائے،
ہمیں تو نہیں معلوم. تو ہو سکتا ہے کسی جنازے میں شرکت کرنے سے ہماری بخشش ہو جائے، ورنہ بہرحال یہ حدیث پاک میں یہ تو ضرور آتا ہے کہ جانے والے کی بخشش اللہ فرما دیتے ہیں. 100 کے قریب اگر آدمی جمع ہو جائیں مسلمان تو ان کا اللہ ایک لاج رکھ لیتے ہیں. جیسے ہمارے میں سے بڑے سے بڑا آدمی، ضدی قسم کا آدمی بھی ہو، اس کے پاس 100 بندہ اکٹھا ہو کر چلا جائے، معاشرے کا 100 آدمی چلا جائے اور جا کر کہے کہ ہم آپ سے یہ منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دو، تو جتنا ہی گیا گزرا انسان ہو وہ ان کی بات مان لیتا ہے، اسے ماننی پڑتی ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ تو خیر رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو ان کو تو رحمت کے لیے بہانے چاہیے ہوتے ہیں، مغفرت کے لیے، لیکن پھر بھی ایک دنیا کے دستور کے موافق فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد اگر جمع ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کی گئی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی. اس لیے آدمی کو جہاں ہم زندگی میں اپنی ضروریات کی فکر رکھتے ہیں وہاں یہ بھی فکر رکھنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے جو میرے لیے بخشش کی دعا کریں گے. یہ بھی ایک فکر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب جانے والوں کی بخشش فرمائے، اور جو موجودین ہیں اللہ انہیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.